السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں نے آپ کا میسج بڑے غور سے سنا ہے. تو سننے کے بعد مجھے افسوس ہوا. آپ کی علمی سطح جو ہے اس کے اوپر مجھے افسوس ہوا ہے. بالکل ہونا بھی چاہیے. اور میں سوائے افسوس کے اور کر بھی کیا سکتا تھا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات شروع کی اور میری شروع کی بات کو آپ نے ایجنڈا بنایا یا اس کی بنیاد پہ آپ نے بات شروع کی کہ میں جیسے خطب احادیث اور روایات کی نفی کر کے بات کرتا ہوں، تو آپ نے اس کی دلیل میں یہ بات کر دی کہ آپ نے جو بات شروع کی ہے السلام علیکم، تو اس کو آپ نے وضاحت تو نہیں کی، لیکن اس کا معنی یہی تھا کہ یہ لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو احادیث سے ملتا ہے. جی. تو میرے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ میں تو خود اس کی تائید کر رہا ہوں. تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کو یا پڑھا نہیں ہے یا قرآن کے بارے میں آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، یا بس پھر اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا کہ خطب احادیث اور روایات کے اندر آپ کے اماموں نے آپ کو جیسے بتا دیا ہے کہ یہ قرآن تو صرف تلاوت کرنے کے لیے ہے اور اس کی قرات کے مختلف زاویے ہیں اور اس کے مختلف انداز ہیں کہ یہ مصری انداز ہے، یہ عرب انداز ہے، یہ پناہ ہے. اس حساب سے یہ تو قرات کرنے کے لیے اور پڑھنے اور تلاوت کرنے کے لیے اور اس کے لیے اس کا جو محاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. تو آپ نے بھی میرے خیال میں اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو یہی بتایا کہ قرآن کا صرف اتنا ہی کام ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، کیونکہ صبح کے وقت کی جو تلاوت ہوتی ہے اس میں وہ بڑی خیر ہوتی ہے. تو اس میں ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، یا وہ نیکیوں کے لیے ہے یا وہ قبروں کے اوپر جا کے یہ پڑھنے کے لیے ہے. ہم نے تو نہیں کہا. یا دوسرا اور تیسرا اس کا جو مصرف ہے، اس کا مصرف ہوتا ہے قرآن کا، مصرف وہ نہیں یہ ہے کہ آپ مردوں کو بخشاتے رہیں گھر میں بیٹھ کے. یہ بھی ہم نے نہیں کہا. یا پھر یہ ہے کہ جو بڑی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو، وہ نزا کا وقت ہو تو پھر اس میں کہتے ہیں جی کہ سورہ یاسین جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھو اللہ تاکہ رسول نے فرمایا موت آسان ہو جائے. بالکل. یہ قرآن کا مقصد یہ رہ گیا کہ 10 نیکیاں پھر مردوں کو بخشانے کے لیے نہیں. میں نے نہیں کہا. تیسرا یہ ہے کہ آپ کی جہالت ہے. تو وقت میں جان نکالنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سورہ یاسین پڑھنے کے لیے. تو اگر آپ نے اس کو قرآن کو اگر آپ نے اس کو سمجھا ہوتا، سمجھ کے پڑھا ہوتا، یا اس کے مقاصد آپ کو معلوم ہوتے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے، اس کے اندر ہے کیا، تو پھر آپ یہ لفظ استعمال نہ کرتے کہ یہ لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سلام کا لفظ جو ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے. اگر فرض کر لیں آپ کی بات ہے، حالانکہ جب اہل بہشت جو ہوں گے جنتوں میں، وہ ان کا کلام ہوگا سلام سلام، تو یہ لفظ تو وہاں پہ موجود ہے. لفظ تو موجود ہے، لفظ تو موجود ہے میرے بھائی، لفظ تو موجود ہے، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے اب آپ اس میں رد و بدل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی اللہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تحریف کے آپ منکر ہو رہے ہیں. آپ کی دعوت بہت کلیئر ہے. آپ نے اپنے سوال میں یا اپنی گفتگو میں جو 15-20 منٹ کی مجھے گفتگو بھیجی ہے، انہوں نے کھلے الفاظوں میں کیا کہا ہے، یہاں آپ کو ایک بار پھر سن لیجئے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. آپ کا نام ہے جمیل خان صاحب. جمیل خان صاحب، آپ قیامت کی صبح تک یہ السلام علیکم قرآن کریم میں نہیں دکھا سکتے. یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ کے اساتذہ کو، آپ کے جتنے بھی ٹولے ہیں منکرین حدیث کے، ان سب کو. آپ نے ہم پر تو الزام لگا دیا، الزام بھی آپ کا جھوٹ پر مبنی ہے. ارے بھائی جاہل آدمی، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں آپ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ برا نہ مانیں
کیوں؟ کیونکہ جب آدمی جاہل ہوتا ہے نا تو جو علم غلم چلم جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے، جو بھی اس کے دماغ میں بیٹھتا ہے نا، وہ دوسروں پر چسپاں کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ الفاظ دکھا دیجئے، السلام علیکم، آپ قرآن کریم میں نہیں دکھا سکتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے تو آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک آپ السلام علیکم نہیں دکھا سکتے۔ البتہ جو منکرین حدیث ہیں ان کو پرکھنے کا یا ان کو چپ کرنے کا یا ان کے منہ کو بند کرنے کا ایک سیدھا سا سچا سا سوال ہے جو میں نے ان سے کیا، حالانکہ ان کو ریئلائز ہونا چاہیے تھا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ منکرین حدیث بھی شاید ابھی ہوئے ہوں گے، ابھی تازے۔ بہرحال قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں بیان فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ یہاں پھر سلام کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اب آپ جیسے جہلا کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کریم میں کن الفاظ کا استعمال کیا ہے اور آپ قرآن کریم کے الفاظ کی تحریف کر رہے ہیں، تو سب سے بڑے تو مجرم آپ ہوئے۔ آپ ہم پر افسوس کر رہے ہیں، چلیے آپ کا کام ہے افسوس اور ماتم کرنا، تو کرتے رہیے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، خزنتها سلام علیکم، سلام علیکم۔ آپ بچے ہیں منکرین حدیث کے، اور کچھ نہیں ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے نا تو آپ کے اساتذہ آپ کو سمجھائیں گے، یا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اب آپ یہ کہیں گے جب بھی کبھی دوبارہ کسی کو سلام کریں گے تو السلام علیکم نہیں کہیں گے، بلکہ اس الزام سے بچنے کے لیے کہ آپ منکرین حدیث یا منکرین قرآن کے فتوے سے اس شدید گناہ سے بچ سکیں، تو آپ اپنے آپ کو کہا کریں گے، دوسروں کو ملے السلام علیکم، سلام علیکم، ایسے کہتے ہیں یہ منکرین حدیث۔ یہ تو بیچارے بچے ہیں، یہ ابھی جراثیم ان کے جسم میں داخل ہونے غالباً شروع ہوئے ہیں، وہ پختہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو جمیل خان صاحب، سلام علیکم کا لفظ ہے طبتم فادخلوها خالدین، یہاں قرآن کریم میں سلام علیکم کا لفظ ہے ادخلوها بسلام۔ سلام کا اگر لفظ آپ کر دیتے یا آپ کہتے سلام علیکم تو یہ ناچیز آپ پر بالکل بھی اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ نے کہا السلام علیکم، تو اہل سنت والجماعت سے اتنی تو عقل آپ کو آ گئی کہ سلام آپ نے لے لیا۔ میرے بھائی، بہت ساری چیزیں ابھی لینی باقی ہیں، توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ آپ اس گمراہ کن فتنے کو لے کر دفن ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اس بدعقیدگی سے، اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق بخشے۔ بہرحال بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ مجھے امید ہے میرے ویورز کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو کافی ہوگی۔